اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ آپ نے جب آپ کو بادشاہ نے جیل سے نکلنے کا اور اپنے پاس آنے کے بارے میں خواہش کا اظہار کیا تو یوسف علیہ السلام نے پہلے کنڈیشن رکھی کہ تم ان عورتوں کو بلاؤ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے اور ان سے معاملہ پوچھو کہ حقیقتاً معاملہ کیا ہوا تھا۔ اور خود یوسف علیہ السلام نے یہ پچھلی آیت میں ہی یہ بیان کر دیا تھا کہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ عزیز مصر جو ہے بادشاہ کا وزیر جن کی زوجہ زلیخا تھیں اسے یقین حاصل ہو جائے کہ میں نے ان کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی تھی۔ تو اس رفع بدگمانی کے لیے اپنے اوپر سے الزامات کو مکمل طور پہ ختم کرنے کے لیے آپ نے یہ مناسب محسوس کیا کہ بادشاہ عورتوں کو بلوائے، ان سے حقیقت حال معلوم کرے۔ ایک ساتھ جب یہ بولیں گی تو یقیناً بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے کچھ شرم محسوس کریں گی، اور بولیں گی بھی تو شاید کوئی ایک آدھ بھانڈا پھوڑ دے، اس خوف کی وجہ سے سچ ہی کہیں گی، جھوٹ نہیں بولیں گی۔ تو اس طرح پھر جب یہ بتائیں گی کہ قصور ان کا ہے میرا نہیں، تو میری براءت واضح ہو جائے گی اور میری پاک دامنی سب جگہ مشہور ہو جائے گی کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے۔ اس طرح بدگمانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، غیبتیں ختم ہو جائیں گی، اور آئندہ جو آپ کام کرنا چاہتے تھے وہ انتہائی اعتماد کے ساتھ آپ کر سکتے تھے۔ کیونکہ اگر کسی شخص پہ الزام لگ جاتا ہے چاہے جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، جب تک اس الزام کے ختم ہونے کے اسباب پیدا نہیں ہو جاتے، اس الزام کے غلط ہونے کا ثبوت حاصل نہیں ہو جاتا، بہرحال لوگ کسی شخص پہ اعتماد کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، یعنی اس قسم کے اس پہ الزام لگا ہے اس شخص پر اعتماد کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے بات سچی ہو۔ اب چونکہ آگے یوسف علیہ السلام نے آپ جانتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ قوم کا آپ نے باقاعدہ ظاہری طور پر بھی رہنما بن کر اور ان کو آخرت کی طرف مائل کرنا ہے، تو ضروری ہے کہ رہنما ہر قسم کے الزامات سے بری ہو اور تاکہ لوگ اس پر مکمل اعتماد کر کے ان کی طرف مائل ہوں۔ لہٰذا آپ نے ایسا کیا، لیکن چونکہ اب جب بادشاہ نے پوچھا اور واقعی عورتوں نے اقرار کر لیا تو یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام بڑے پاک باز ہیں، نفس پہ بڑے غالب ہیں، شیطان کو اپنے سے دور رکھنے پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس سے ایک یقینی سی بات ہے کہ لوگوں کے دل میں اچھا امیج قائم ہوگا، ان کی نگاہوں میں یوسف علیہ السلام مزید عزت پاتے، آپ کا وقار بلند ہوتا، لوگ تعجب خیز نگاہوں سے دیکھتے، آپ کی تعریفات کرتے، اور اس سے ایک نفس میں بڑا پن پیدا ہونا متوقع ہے۔ ہوتا ایسا ہی ہے کہ جب کمال تو ہمارے رب کریم کا ہی ہوتا ہے، لیکن لوگ بعض اوقات مخلوق کی طرف ایک کمال کی نسبت کرتے ہیں، جی ماشاءاللہ آپ نے کیا کیا، آپ تو ایسے ہیں اور آپ تو ویسے ہیں، اور وہ حضرت جو ہیں وہ چوڑے ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سارا میرا ذاتی کمال ہے، اور اس طریقے سے عجب و خود پسندی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی خود پسندی کے شائبے کو ختم کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اللہ نے نقل فرمایا کہ وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا ہوں، یعنی اگر میرے رب کا کرم نہ ہوتا تو یقیناً میرا نفس بھی مائل ہو جاتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا بہت بڑا حکم دینے والا ہے، یعنی نفس کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ برائی کی طرف مائل کرتا ہے، تو گویا کہ میرا نفس بھی اس طرف مائل ہو سکتا تھا، لیکن الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے، یعنی میں گویا کہ اپنے رب کے کرم سے محفوظ رہا ہوں، اس میں میرا ذاتی کو کمال نہیں۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب ضرور بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ وہ نفیس نقطہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کمال کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہی ہو، یہ سب سے بہترین چیز ہے، مکمل طور پہ کمال کی نسبت۔ اگر اپنی طرف کرنا بھی چاہیں تو پھر تابع رہ کر کریں، یعنی مثال کے طور پہ ایک تو ہے کہ مجھ سے کوئی اچھا کام ہوا تو میں کہوں بس یہ صرف میرے اللہ کا کمال ہے، بس کچھ بھی نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اولاً تو اللہ کا کرم ہے، پھر ہاں یہ ضرور ہوا میرے ذہن میں یہ بھی آیا تھا لیکن میں نے اس کو منتخب کیا اور یہ اب تکلیف برداشت کی، یہ اس کو پیچھے ہٹایا اور پھر یہ ایک اچھا رزلٹ آ گیا۔ اس میں تھوڑا سا آدمی نے اپنے لیے تعریفی پہلو بھی نکال لیے ہیں، تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے، بشرطے کہ اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کمال کی نسبت کی جائے۔ ہاں یہ معیوب اور برا ہے کہ جو میں بہت زیادہ، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے یہ سوچا تھا، اگر میں ایسا نہ کرتا نا پھر دیکھتے کیا ہوتا، تو وہ اللہ کا نام ہی نہیں لیتے ہیں، کمال کی نسبت 0.1% بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرتے ہیں، ٹوٹل 100% وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہ کہیں کہ جی آپ کا کمال ہے، کیونکہ اس سے نفس کے اندر ایک مزہ پیدا ہوتا ہے۔
لیکن ہمارے اکابرین اس مزے کو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور مشیت کو ملاحظہ فرماتے تھے۔ ہم تو کوئی بھی اچھا کام کر بھی لیتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں دنیا میں کیش ہو جائے، اور اس کو کیش کس سے کرتے ہیں؟ لوگوں کی تعجب خیز نگاہوں سے، کسی محفل میں مرکزی مقام حاصل کر کے، لوگوں کی تعریفوں کے ذریعے ہم نیک عمل کو کیش کر دیتے ہیں، نیک عمل ضائع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، آپ نے یہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عبادت کر رہے تھے تو آسمان پہ ایک نور سا نظر آیا، اور اس میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں اور تیری عبادت سے اتنا خوش ہو گیا ہوں کہ جا، اب میں نے تجھ پہ نماز کو معاف کر دیا۔ تو آپ کے دل میں فوراً معاً یہ خیال آیا کہ اگر واقعی یہ میرا رب ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نماز معاف نہ ہوئی اور مجھ پر معاف ہو جائے؟ تو آپ نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ شیطان ہے اور جو مجھے بہکا رہا ہے۔ تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ جیسے لاہور شریف پڑھی، وہ نور دھوئیں میں بدل گیا اور شیطان سامنے آ گرا، یعنی شیطان ہی تھا۔ تو شیطان نے پھر دوسرا وار کیا اور اس نے کہا کہ اے عبد القادر، آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرے علم نے نہیں بلکہ میرے اللہ کے فضل نے مجھے بچایا ہے۔ یہ ہے وہ، دیکھیں، اچھا پہلو، کمال کا پہلو کہ جو ہر ایک کے ذہن میں، ہر ایک کے پیش نظر ہونا چاہیے، اور اسی طرح کے خیالات ہر ایک کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی؟ اب دیکھیں، اب یہ ہو سکتا تھا اگر خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر عجب و خود پسندی ذرا سی بھی ہوتی تو سرکار فرماتے ہیں کہ ہاں اللہ کے فضل سے، لیکن بہرحال میرا بھی کچھ کمال ہوگا، کچھ میں نے بھی عمل کیے ہوں گے، لیکن نہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی، اگر میں جب جنت میں جاؤں گا تو فقط اپنے اللہ کے کرم سے اور اس کے فضل سے جنت میں جاؤں گا، اس کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں کتنے پیارے انداز سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ محنتیں بھی کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، دین کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں، ہر طرح کی اذیت اور آزمائش پہ پورے بھی اترے ہیں، لیکن اپنی طرف نسبت نہیں کر رہے۔ میرے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے داخل جنت کرے گا، بس یہی سب کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور کاش جو ہمارے بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں، جو ان دروس کے ذریعے، چاہے درس بخاری ہے یا ہمارا یہ درس قرآن ہے الہادی کے نام سے، اس سے کچھ بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور سابقہ زندگی پہ ہم اپنی نگاہ دوڑائیں۔ اگر خدا نخواستہ کہیں پر اب یہ محسوس ہو کہ ہم نے کمال کی نسبت کو صرف اپنی طرف کرنا پسند کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا پسند نہیں آ رہا تھا، تو یہ بہت ہی قبیح چیز ہے، بری چیز ہے جو ہلاک کرنے والی ہے۔ اس میں فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اب جب یوسف علیہ السلام کی برات ظاہر ہو گئی، وقال، اور تو بادشاہ بولا، وقال الملک تونی بہ استخلصہ لنفسی، بادشاہ نے کہا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں اپنے لیے منتخب کر لوں، یعنی میں ان کو اچھا عہدہ دوں گا، اپنے ساتھ ان کو رکھوں گا۔ اور ہوا بھی یہی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو پہلے اس نے عزیز مصر کو معزول کر دیا، وزیر کو معزول کیا اور یوسف علیہ السلام کو ان کی جگہ عہدہ دے دیا۔ تو عزیز مصر تو گیا، کچھ عرصے بعد عزیز مصر کا انتقال ہو گیا تو پھر بادشاہ نے ہی بی بی زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر دیا تھا، اور باقاعدہ جب نکاح ہو گیا تو پھر جب آپ ملے، ملاقات ہوئی، تو پھر زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا عذر پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے قصوروار گمان نہ کریں، ایک طبعی تقاضا تھا جس کی بنا پر ایسا ہو گیا، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ میرا شوہر عورتوں میں بالکل رغبت ہی نہیں رکھتا تھا، یعنی وہ حق ادا نہیں کرتا تھا، تو اس لحاظ سے بھی احساس محرومی تھا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال بھی تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ میرا دل تیزی کے ساتھ آپ کی طرف مائل ہوا، کیونکہ جب عورت کو گھر سے ایک سکون نہ حاصل ہو رہا ہو، شوہری توجہ نہیں کر رہا، شوہری پاس نہیں ہوتا ہے اور شوہری حق ادا نہیں کرتا ہے، تو اور زیادہ پھر احساس محرومی بڑھ جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کے لیے گناہ کی طرف مائل ہونے کی اجازت مل جائے گی، یہ جائز ہو جائے گا، رہے گا گناہ اور حرام ہی، یہ تو ہم صرف اسباب پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں سب مل کر ایک عورت کے اندر یقیناً برائی کا خیال ڈال سکتی ہیں۔ تو بی بی زلیخا نے یہی اظہار کرنا چاہا کہ میرا شوہر میری طرف راغب نہیں تھے بالکل،
تو یہ بھی ایک احساس محرومی تھا، پھر آپ کا حسن و جمال، تو اس وجہ سے مجھ پہ غلبہ ہوا اور ایسا معاملہ ہو گیا۔ اور یقیناً آپ ایک پاک باز خاتون تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا نہیں تھا کہ غیر مردوں کی طرف مائل ہوتی، ورنہ یہ کوئی زندگی کا ایک واقعہ نہ ہوتا، ایسے اور بھی بہت سارے واقعات ہوتے، لیکن آپ ایسی نہیں تھیں۔ وہ ایک بس ایک موقع تھا جو ایسا ہوا اور آپ کا دل اس طرف مائل ہوا، باقی اور کسی کی طرف آپ کا میلان نہیں تھا۔ اور ان سے یہ مفسر نے لکھا ہے کہ آپ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے، ایک افراسیم اور ایک میسا نام تھا، افراسیم اور میسا، یہ 2 بیٹے پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے بی بی زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے، اور بادشاہ نے آپ کو وزیر بنا کے رکھا۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، پھر جب اس سے بات کی تو کہا بے شک آج آپ ہمارے یہاں معزز ہیں اور قابل اعتماد شخص ہیں۔ چنانچہ جب نکلنے کی باری آئی تو بادشاہ نے بہت ساری اپنی فوج بھیجی، یوسف علیہ السلام باہر آئے، آپ کو غسل وغیرہ کروایا، اچھا لباس پہنایا، آپ کے اپنے پاس بٹھایا اور یہ تمام بات بیان کی۔ اب چونکہ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام اپنی زبان سے خواب بیان کریں، تو اس نے کہا کہ آپ خواب میرے تعبیر بتائیے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تعبیر بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں خواب سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرما دی تھی، آپ نے پورا اس کا خواب بعین ہی جیسے اس نے دیکھا بیان کیا۔ حالانکہ بادشاہ نے اپنے درباریوں کو اجمالی طور پہ خواب بیان کیا تھا، اور پھر وہ شخص جو تھا جس کو یوسف علیہ السلام کا جو دوست بن گیا تھا اندر، اس نے جا کر پھر یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ بادشاہ ایک ایسا خواب نظر آیا، کیا اس کی تعبیر ہوگی؟ تو اس نے اپنے الفاظ میں ڈھال کے سنایا۔ لیکن اب جب یہاں ملاقات ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے بعینی وہ خواب بیان کیا جو بادشاہ نے دیکھا تھا، اور پھر اس کی تعبیر بھی بیان کر دی۔ تو بڑا متعجب رہ گیا کہ یہ اتنا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی جو یہ فراغت کے سال ہیں، پیداوار کے سال ہیں، زبردست محنت سے غلہ جمع کرو، اور تمام قوم کو ترغیب دو کہ وہ غلہ جمع کرے، اور جتنے بھی لوگ پیداوار اپنی کریں اس میں سے 5واں حصہ تم لے کر اپنے شاہی گودام میں رکھو۔ یعنی جو بادشاہ کی زمینیں تھیں ان میں تو فصل اچھی کرو ہی کرو، جو لوگ کریں اس میں سے 5واں حصہ گویا کہ ایک ٹیکس وصول کر کے، ان کی رضامندی سے، اس زمانے میں یہی نظام تھا، تو وہ آپ گودام میں رکھو تاکہ بعد میں کام آئے، تو سارے لوگ پھر تمہاری طرف بعد میں مائل ہوں گے، کیونکہ سب کا غلہ ختم ہو جائے گا، تمہارے پاس رہے گا تو تمہاری طرف مائل ہوں گے۔ تو بادشاہ کو یہ تجویز بہت ہی پسند آئی، تو پھر اس نے سوال کیا کہ یہ سب کام کرے گا کون، کہ اتنا لوگوں کو کنٹرول کرنا، پھر ان سے ڈیلنگ کرنا، پھر کس کو کتنا غلہ دینا، یہ حساب کتاب بنا کر رکھنا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قال، آپ نے فرمایا، قال اجعلنی علی خزائن الارض، آپ نے فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر حاکم مقرر کر دو، انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت والا بھی ہوں اور علم والا ہوں، یعنی مجھے اس پہ مقرر کرو، میں تمہارے سامنے یہ سارا معاملہ کر لوں گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دیکھیں اگر اب یہ بادشاہ جو تھا، یاد رکھیں، یہ کافر بادشاہ تھا، مسلمان نہیں تھا، کافر بادشاہ تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے یہ کہا کہ مجھے تم یہاں اس کا حاکم مقرر کرو۔ تو اس میں 2 باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ اگر ایک کافر بادشاہ ہے، جو ہر کافر ظالم بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے، اگر اس کی طرف سے عدل و انصاف قائم نہ ہو رہا ہو تو اس کے ساتھ مل کر یا اس کے ماتحت رہتے ہوئے عدل و انصاف کے لیے کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویسے تو اپنے لیے حکومت طلب کرنا، کوئی عہدہ طلب کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن جب کوئی دوسرا اہل نہ ہو تو پھر انسان اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے کہ میں اس کا اہل ہوں، مجھے یہ عہدہ دیا جائے۔ اس وقت یہ طلب عہدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل شرعاً جائز ہوتا ہے کہ ہم اس طریقے سے کر کے عہدے کو لے سکتے ہیں۔ یہی یوسف علیہ السلام نے فرمایا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اپنے اندر موجود جائز اوصاف کو، خوبی کو کسی صحیح ضرورت کے وقت ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات بزرگان دین کو آپ نے دیکھا ہوگا اپنے بارے میں تعریف جملے کہتے ہیں، تو اس وقت ہمیں کوئی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ دیکھو جی اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کر رہے ہیں۔ جہاں ضرورت ہوتی ہے، جائز تعریف ہے، کوئی اس میں جھوٹ کا عنصر نہیں ہے، وہاں شریعت نے اجازت دی ہے کہ انسان اپنی تعریفات کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب بادشاہ نے اتنا متاثر ہو چکا تھا بادشاہ کہ اس نے اپنا تخت آپ کے حوالے کر دیا اور ٹوٹل کنٹرول آپ کے ہاتھ میں دے دیا اور خود تابع ہو گیا۔
اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور یوں ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک پر قدرت بخش دی، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، کہ اس میں جہاں چاہے رہے سہے، اتنا یعنی کنٹرول اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ اب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیں اور کمال دیکھیں کہ کہاں یوسف علیہ السلام یہاں پہنچے تھے مصر میں ایک بظاہر غلام کی حیثیت سے، اور آپ کو مصر کے بازاروں میں بیچا جا رہا ہے، اور کہاں آج آپ ادھری مصر کے بادشاہ بن رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ تو ہمارے دیکھنے والے سننے والے غور کریں کہ کیا ہمارے رب کے لیے کچھ مشکل ہے؟ جب وہ یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازاروں سے مختلف ادوار میں اور آزمائشوں میں رکھتے ہوئے گزارتے ہوئے بادشاہ بنا سکتا ہے، تو پھر ہمارے لیے بھی آزماتے ہوئے، ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہوئے آسانی کے دروازے کھول دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنے رحمت سے جسے چاہیں وہ حصہ پہنچاتے ہیں، ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ اشارہ ہے اس طرف کہ کمال تو اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے بھی نفس و شیطان کے ہوتے ہوئے، شیطان ویسے تو نبیوں پہ غالب نہیں ہوتا لیکن موجود تو ہوتا ہے، اور نفس بھی ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اپنے آپ کو کسی گناہ سے دور رکھنے میں کوئی اذیت تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی، اگرچہ امت کے مقابلے میں ان کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے، لیکن بہرحال ایک کمال کا پہلو ان کے لیے بالکل ہوتا ہے۔ تو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، یہ کہہ کہ جی وہ تو نبی تھے نا، معصوم تھے، ان کا کیا کمال؟ نہیں، ان کا کمال ہوتا ہے، انہیں بھی اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی اپنی خواہش نفس کو جب روکتے ہیں تو ان کو اس روکنے میں ایک آزمائش باقاعدہ محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم بہرحال ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یوسف علیہ السلام نے بھی اس جہت سے بڑا کمال کا مظاہرہ کیا، نیک عمل کرتے رہے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، کبھی شکوہ شکایت نہ کیا، کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ تو جب ایسا کوئی شخص اپنی زندگی گزار رہا ہو تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ہم نیکوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے ہے جو ان کے لیے بہترین اجر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، یعنی جنہوں نے ایمان بھی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی۔ دنیا میں تو اللہ انعام دیتا ہی دیتا ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ اب جیسے پچھلے دفعہ بھی ہماری بات ہو گئی تھی، میں نے اس لیے بیان کیا کہ اس وقت میں نے بہت اجمالی طور پہ ذکر کیا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ تفصیل سے ذکر ہو، اس لیے ان آیات کو میں نے دوبارہ ذرا سا لے لیا ہے، تو جو سننے والے ریگولر ہیں وہ نہ سمجھے کہ شاید میں نے پیچھے سے دوبارہ کیوں شروع کر دیا، یا آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے کہ میں اس میں بہت تفصیل سے چونکہ عرض کر رہا ہوں، اس لیے ہم نے اس کو دوبارہ ان آیات کو لیا ہے۔ تو جب قحط سالی، اب وہی ہوا کہ خوشحالی کے دن ختم ہوئے، یوسف علیہ السلام نے خود جو بادشاہ کی اپنی زمین تھی اس سے پیداوار کو جمع کیا، لوگوں سے خمس لیا 5واں حصہ، اور اس کو پھر سنبھال کے رکھ لیا گیا۔ اب قحط سالی بڑھتی چلی گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لوگ آتے گئے۔ پہلے تو آپ نے پیسے لے کر اور ان کو عطا کیا، پھر انہوں نے اپنا ساز و سامان دیا، اس کے بدلے میں غلہ دیا، پھر انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو گروی رکھ دیا، پھر آپ نے غلہ اس کے بدلے دیا، حتیٰ کہ لوگوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، اپنے آپ کو غلام بنا لیا، تو ان کو آپ نے غلہ دیا۔ اس طرح پورا مصر حضرت یوسف علیہ السلام کا مطیع و فرما بردار ہو گیا، یعنی غلامی میں آ گیا۔ یہ الگ بات تھی، بعد میں آپ نے سب کو کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، اس سے آپ کا ایک اچھا اثر قائم ہو گیا اور لوگ آپ کی طرف بہت زیادہ مائل ہو گئے۔ قحط سالی بڑھتی رہی، حتیٰ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جہاں جلوہ افروز تھے وہاں تک بھی اس کے اثرات پہنچ گئے۔ تو آپس میں طے یہ ہوا کہ، اور یوسف علیہ السلام کی شہرت بھی ہو گئی تھی کہ بھئی ایک نیا بادشاہ ہیں اور بڑے وہ فراغ دلی کے ساتھ غلے وغیرہ دیتا ہے، تو یہ بھائی سب کے سب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ آپ سے غلہ لیں۔ اس کا انشاءاللہ واقعہ اگلے پروگرام میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا